السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ یہ ایک جملہ ہے جو آپ لوگوں نے اکثر سنا بھی ہوگا اور کہیں پہ لکھ کے دیکھا بھی ہوگا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ ایک شخص فرماتے ہیں کہ میں ایک ضروری کام سے سفر میں تھا کہ راستے میں نماز عصر کا وقت ہوا تو میں ایک مسجد میں نماز کے لیے رک گیا۔ وضو خانہ میں رش تھا۔ ایک صاحب نے بتایا کہ مسجد کے بیسمنٹ میں بھی وضو کی جگہ ہے، وہاں چلے جائیں۔ میں اس طرف گیا تو وہ مسجد کا مدرسہ تھا جہاں بچوں کی رہائش تھی، ان کا سامان پڑا ہوا تھا اور انہی کے لیے وضو کی جگہ بھی بنی ہوئی تھی۔ نماز میں چونکہ ابھی کچھ وقت باقی تھا سو میں نے وضو کیا اور ان چھوٹے چھوٹے فرشتہ نما صاف ستھرے مدرسہ کے بچوں کے قریب بیٹھ کر ان کی معصومانہ گپ شپ سے مستفیض ہونے لگ گیا۔ میرے بالکل سامنے ان کے چھوٹے چھوٹے ٹرنک پڑے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک پرانا سا جستی چادر کے ایک ٹرنک پر ایک جملہ دیکھ کر نہ جانے کیوں میں چونک گیا۔ اس ٹرنک پر لکھا تھا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ میں بے ساختہ کھڑا ہوا، اس ٹرنک کے پاس گیا اور اس لکھائی پہ ہاتھ پھیرنے لگ گیا۔ میری یہ حرکت بے ساختہ تھی اور میرے گرد پتہ نہیں کیوں دکھ، درد اور کرب کا ایک حالہ سا بن گیا تھا۔ میں نے اس بچے کے بارے میں پوچھا کہ اس ٹرنک کا مالک بچہ کون ہے جس نے یہ جملہ لکھا ہے۔ پتہ چلا وہ اوپر مسجد میں نماز کے لیے چلا گیا ہے۔ باقی بچے بھی جا رہے تھے، میں بھی انہی کے ساتھ اوپر آ گیا۔ میں بظاہر نماز میں کھڑا تھا مگر دوران نماز بھی ٹرنک پہ لکھا وہ جملہ کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا میرے حواس پہ چھایا رہا۔ نماز سے فارغ ہو کر میں دوبارہ نیچے آ گیا اور اس بچے سے ملا۔ میں نے اس کی انگلی پکڑی اور اس کو ٹرنک کے پاس لے گیا۔ یہ 8 سال کا ایک خوبصورت بچہ تھا جس کا نام عبدالشکور تھا۔ میں نے اس ننھے فرشتے سے حال احوال پوچھا اور اس جملے کے معنی پوچھنے لگ گیا۔ وہ ٹال مٹول سے کام لینے لگ گیا۔ میں اصرار کرنے لگا کہ آپ نے اس جملے کو کہاں سے لیا اور آپ اپنے ٹرنک کے لیے اسی جملے کا انتخاب کیوں کیا؟ وہ مسکرایا اور یوں مسکرایا کہ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ آنسوں کی ایک لکیر اس کی آنکھوں سے نمودار ہوئی اور گالوں سے ہوتی مسجد کے صفوں پہ جذب ہو گئی۔ وہ کچھ کہنا چاہ رہا تھا مگر کہہ نہیں پا رہا تھا۔ میں نے اس کو تسلی دی، ایک بچے کو پانی لانے کا کہا اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ ذرا سی دیر بعد وہ کچھ بحال ہوا اور بتایا کہ میں 3 سال کا تھا کہ میرے والد محترم ایک حادثے میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ایک بہن ہے جو مجھ سے 2 سال بڑی ہیں۔ والدہ محترمہ اور بہن گھر میں ہیں۔ والد صاحب کی خواہش تھی کہ میں عالم بنوں۔ انہوں نے اس خواہش کا اظہار امی سے کیا تھا۔ وہ فوت ہوئے تو امی نے ان کی خواہش پوری کرنے کا ارادہ کر لیا۔ رشتہ دار ہے نہیں، بس چھوٹا سا کنبہ ہے۔ امی اور بہن لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں اور مجھے یہاں داخل کروا گئی ہیں۔ میں 1 سال سے یہاں پڑھ رہا ہوں۔ مہینہ بعد وہ آتی ہیں اور مجھے 2 دن کے لیے گھر لے جاتی ہیں۔ اس دوران ابوں کی قبر پہ بھی جاتے ہیں اور بتا کر آتے ہیں کہ ان کی خواہش میں یہ کہ میں عالم بن رہا ہوں۔ میں گھر امی جی اور بہن کو دیکھ کر پریشان ہوتا ہوں تو امی کہتی ہیں شکورے یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ مجھے یہ بات بہت اچھی لگی اور ایک دن ایک پینٹر انکل مسجد کا کام کرنے آئے تو میں نے ان سے اپنے ٹرنک پہ یہی جملہ لکھوا لیا۔ رات کبھی کبھی مجھے دیر تک نیند نہیں آتی، ابو یاد آتے ہیں، امی اور بہن کا کام کرنا یاد آتا ہے۔ بے چین ہو جاتا ہوں تو میں اٹھ کر اس جملے کو دہرا لیتا ہوں۔ احساس کا کوئی لمحہ آئے یا بچوں کے پاس کوئی ایسی چیز دیکھوں جو باوجود خواہش کے میں حاصل نہ کر پاتا تو میں اپنے اس ٹرنک کے سامنے آ کر کھڑا ہوتا ہوں اور پوری توجہ سے امی جی کی اس قول کو پڑھ لیتا ہوں۔ اس کے بعد اس نے کیا کہا اور میں نے کیا سنا یہ میں نے تو لکھ سکتا ہوں اور نہ بتا پاؤں گا۔ بس اتنا عرض ہے کہ ملک بھر میں اس طرح کے بچے بھی ہمارے بچے ہیں۔ ان پر زبانیں اچالی جاتی ہیں۔ یہ معلوم نہیں کہ یہ معصوم کن کن حالات سے گزر کر ہمارے امام و پیشوا بنتے ہیں۔ کچھ نادان ان پر زبان درازی کرتے ہیں اور انہیں کیا معلوم
کہ ان کی حفاظت اللہ کے نورانی فرشتے کرتے ہیں، ان کے پاؤں تلے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ آخر کوئی وجہ تو ہے کہ زبان درازی کرنے والے مصلی رسول کے قابل نہیں ہوتے، بلکہ یہی معصوم پل مصلی رسول پر ہمارے امام بنتے ہیں۔ اس لیے ان کے خلاف نہ بولا کرے، کیونکہ سورج پر تھوکنے سے اس کی شان کم نہیں ہو جاتی، اور نہ سورج پر بونکنے سے بے نور ہوتا ہے۔ اور جب کبھی آپ کا چکر لگے ان کا حال احوال پوچھ لیا کرے، اہل محلہ ان کے احوال سے باخبر رہا کریں۔ اللہ تعالیٰ کے یہ ننھے منے مہمان فرشتے ہماری توجہ کے مستحق ہیں، ہمارا فرض ہے کہ ان کا خیال رکھیں، یہ ہماری عاقبت کے لیے مفید ہوگا، باقی وقت تو ان کا بھی گزر جائے گا۔ تو معاشرے میں ایسے بہت سے، میں صرف بچوں کی مثال نہیں دے رہا ہوں، بس بہت سے ایسے لوگ ہیں جو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، آپ روڈ سے گزرتے ہوئے بھی بازاروں میں، دکانوں کے سامنے، مارکیٹوں کے سامنے، ریسٹورنٹس کے سامنے بہت سارے ایسے خواتین، بچے، بزرگ بیٹھے رہتے ہیں جو ان کی مجبوری ان لوگوں کو اس مقام پہ لے کے آتے ہیں۔ ان کے پیچھے ایک سٹوری ہوتی ہے، ایک درد ہوتا ہے، ایک تکلیف ہوتی ہے، ایک مشکلات انہوں نے سہ لیا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ان فٹ پاتھوں پہ آ جاتے ہیں۔ اور کچھ جملے، کچھ چیزیں انسان اس کو یہ نہ سمجھے کہ یہ فار ایگزامپل بیکاری ہے، یا اس نے ہاتھ پہ لایا ہوا ہے تو یہ اچھا نہیں کر رہے ہیں، مگر وہ مجبوری کی وجہ سے بہت اچھے لوگ، اچھے گھرانے کے لوگ، جب حالات ان کے خراب ہو جاتے ہیں تو وہ روڈوں پہ آ جاتے ہیں، مانگنے پہ آ جاتے ہیں۔ دیکھیں، انسان کو چاہیے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ کی قدرت سے، اللہ پاک کی فضل و کرم سے انسان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک پہ یہ ہمارا پختہ یقین ہونا چاہیے، ہمارا یہی ایمان ہے کہ جو بھی کرے گا، جو بھی فیصلہ ہوگا، وہ اللہ پاک اپنی مرضی سے کرے گا، اور اسی میں سے انسان کی بہتری ہوگی، اسی میں انسان کی جیت ہوگی۔ تو مشکلات جو ہوتی ہیں وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ٹھہرتی۔ مشکلات، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے ساری زندگی مشکلات میں ہی گزارنی ہے۔ وہ جو کہتے ہیں کہ جتنی زیادہ تاریکی ہوگی، تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی کچھ ہی دیر بعد، کچھ ہی لمحے بعد صبح کا سورج طلوع ہوگا۔ تو اپنے آنے والے وقت کے لیے اچھے کی امید رکھیں، اللہ پاک پہ یقین رکھیں کہ اللہ پاک آپ انسان کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اللہ پاک انسان کو کبھی بھی مشکلات میں نہیں ڈالے گا۔ انسانوں پہ اللہ پاک اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے، اتنا ہی اس کو آزمائشوں میں ڈالتا ہے جتنا وہ برداشت کر سکتا ہو، جتنا اس میں اس کا مقابلہ کرنے کی انسان میں ہمت ہو۔ تو انسان پہ اللہ پاک اس کی برداشت سے زیادہ کبھی بھی اس پہ تکلیف میں اس کو نہیں ڈالتا، کبھی بھی ان کے برداشت سے، ان کی طاقت سے، ان کی ہمت سے زیادہ ان کو آزمائشوں میں نہیں ڈالتا۔ تو اللہ پاک پہ انسان کا بھروسہ ہونا چاہیے۔ انسان انشاءاللہ یہ وقت گزر جائے گا۔ جو کبھی انسان جس حال میں رہتا ہے وہ سوچتا ہے کہ بس میں نے ساری زندگی اس تکلیفوں کا سامنا کرنا ہوگا، مجھے ساری زندگی اس تکلیفوں میں رہنا ہوگا، حالانکہ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اللہ پاک آپ کو مشکلوں سے نکالے گا۔ آپ صحابہ کرام کی، پیغمبروں کی، ان کے دور کو دیکھیں، مشکلات ان پہ بھی آئی ہیں، آزمائشیں ان پہ بھی آئی ہیں، لیکن اللہ پاک نے کہیں نہ کہیں سے ان کو اپنے مقام تک پہنچایا ہے۔ تو اللہ پاک سے ہماری دعائیں کہ اللہ پاک ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طور طریقوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمارے مشکلات کو آسان فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔